بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو چیس کی طرف سے اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم نے دو ہی باتیں پڑھنی ہیں، کوئی لمبا لیکچر ہمارا نہیں ہے، اور اگر آپ غور سے سنیں گے نا تو ہمارا لیکچر 10 سے 15 منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیکچر میں عثمان آئیڈیل ہائی اسکول، بیٹا باتیں مت کریں، اس اسکول میں اور اس سبق میں دیکھیں ہم نے ایک دو نقشے آپ کو دکھانے ہیں۔ وہ نقشے آپ نے خوب اچھی طرح دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا جو اس میں میپ آئے گا وہ میپ آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ وہ بات آپ اچھی طرح کیا ہو جائیں، سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ تعارف قرآن مجید، تعارف قرآن مجید، اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے، اور اس دوسرے لیکچر میں جو ہمارے ایس ایل اوز ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہمارا پہلا ایس ایل او ہوگا قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے مراحل، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جان سکیں۔ یعنی آج جو پہلی چیز ہم یہ سمجھیں گے، اور بلکہ یہی ہمارا ایس ایل او ہے، قرآن مجید جمع کیسے ہوا اور قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی، جمع کیسے ہوا اور اس کی تدوین کیسے ہوئی، اس کے مراحل ہم نے جاننے ہیں کہ کس طرح کن کن سٹیپس پہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ جمع ہوا اور اس کی تدوین ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ آسان سی بات ہے۔ اس میں ہم آسان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح جمع ہوا اور صحابہ کے دور میں کس طرح جمع ہوا، یہی دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا ہمارا ایس ایل او اسی کے ساتھ کا وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں، تو ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن مجید جمع ہوا وہ کس کس طرح جمع ہوا، یہ میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا، اور میں آپ کو بتا کے پھر آپ نے پھر اس کا جواب دینا ہے کہ ہاں اس طرح جمع ہوا، ٹھیک ہے؟ اب جلدی سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے مراحل، یعنی وہ سٹیپس، وہ مراحل جن مراحل میں قرآن مجید جمع ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید کیسے جمع ہوا، ان مراحل کو اور ان واقعات کو ہم جانیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے سامنے اسکرین پر ذرا غور سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع قرآن کے ادوار، یعنی دور کی جمع ادوار، ادوار کا مطلب زمانے، اس کے مراحل، وہ جو ہمارا ایس ایل او ہے کہ مراحل جان سکیں۔ یاد رکھیں کہ جمع قرآن کے 3 مراحل ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے دور رسالت، نمبر 2 دور صدیقی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور نمبر 3 دور عثمانی یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا دور۔ اگر آپ غور کریں تو یہ اصل میں 2 ادوار ہیں، دور رسالت ہے اور یہ دور صحابہ ہے۔ یہ دور صدیقی یعنی صدیقی اکبر کا دور، اور دور عثمانی یعنی عثمان غنی کا دور، یہ کہلاتا ہے دور صحابہ۔ تو دور صحابہ کو ہم نے آسانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ورنہ یہ دونوں ادوار دور صحابہ میں ہی آتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلا دور کون سا تھا؟ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، بلکہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کو کہتے ہیں دور رسالت، جو قرآن مجید جمع کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اس کے 2 طریقے تھے، نمبر 1 کتابت اور نمبر 2 حفظ۔ کتابت کا معنی ہے لکھنا، اور حفظ کا معنی ہے زبانی یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 انداز سے حفاظت قرآن ہو رہی تھی۔ اب اگر ہم کتابت کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت ہو رہی تھی، تو یاد رکھیں وہ کتابت کیسے ہو رہی تھی کہ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو صحابہ کرام موجود ہوتے ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ کیا کہتے ہیں؟ کاتبین وحی کہتے تھے، یعنی وحی لکھنے والے، کاتب لکھنے والا، اس کی جمع کاتبین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام موجود ہوتے ان کو کاتبین وحی کہا کرتے، اور وہ کاتبین وحی ان کی تعداد کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن تقریباً 40 نام کیا ہے معروف ہے۔ تو کاتبین وحی کی تعداد 40 کے قریب کیا ہے معروف ہے، جو مشہور ہے کاتبین وحی۔
تو جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی وہاں موجود ہوتے ان کو یہ کہتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دیں، فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد اس آیت کو یا ان آیات کو لکھ لیں۔ اور جیسے ہی وہ کاتبین وحی ان آیات کو لکھتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کوئی تصحیح کرنی ہوتی تو اس میں کوئی تصحیح کر لیتے، یعنی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تو اس کو ٹھیک کر لیتے۔ تو یہ تھی کتابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی۔ ہم نے پڑھا نا کہ دور رسالت میں دو انداز سے ہوا، ایک کتابت، ہم کتابت کو پڑھ رہے ہیں، دوسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو کیا تھا؟ وہ ہے حفظ۔ وہ کیا ہے؟ حفظ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ بھی ہوا کرتا تھا، اور کئی صحابہ کرام ایسے موجود تھے جو حافظ قرآن تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت یا آیات نازل ہوتی تو بار بار اس کو دہراتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ صحابہ کرام کی کثرت تھی، یعنی وہ بہت زیادہ صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام ایسے موجود تھے، کثیر تعداد ان کی ایسی موجود تھی جو کہ حفاظ تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی اسکرین کو غور سے دیکھیے۔ بئر معونہ، کیا واقعہ ہے؟ بئر معونہ، اور یہ واقعہ ہے 4 ہجری کا، یہ تاریخ یاد رکھیں اور یہ جگہ بھی یاد رکھیں۔ بئر معونہ کا واقعہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو نقشہ ہے، اس نقشے کو آپ غور سے جب دیکھیں گے تو یہاں پر مدینہ موجود ہے، یہاں پر سبز رنگ کا گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے بئر معونہ۔ یہاں سے بئر معونہ سے ایک قافلہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ ہم اسلام کے احکام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی صحابہ کرام ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جائیں اور ہمیں اسلام کے احکام سکھائیں۔ یہ واقعہ ہے کس کا؟ 4 ہجری کا، ہجرت کے چوتھے سال، یعنی ابھی ہجرت کو 4 سال ہوئے ہیں۔ تو 4 ہجری کو بئر معونہ سے افراد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ رستے میں ہی وہ لوگ بغاوت کر دیتے ہیں، اور وہ جو صحابہ کرام ان کو اسلام سکھانے کے لیے جاتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، تو اس حملے کے نتیجے میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک واقعہ۔ اب دیکھیں اس ایک واقعے میں، بئر معونہ کے ایک واقعے میں جو کہ 4 ہجری کو ہوتا ہے، اس میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70۔ اور وہ صحابہ کرام کون سے ہیں؟ حفاظ، حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں صرف ایک واقعے میں اگر 70 حفاظ صحابہ کرام، حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی حفاظ صحابہ کرام موجود تھے نا، تبھی تو صرف ایک علاقے کے لیے 70 حفاظ صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ ہے دور رسالت، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بئر معونہ جو کہ مدینہ کے قریب ہی ایک علاقہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے دور رسالت میں، یاد رکھیے کہ پورا قرآن مجید عہد رسالت میں لکھا جا چکا ہے، پورا قرآن مجید عہد رسالت میں لکھا جا چکا ہے، لیکن فرق ہے اس کی آیتیں اور صورتیں اکٹھی نہیں تھی۔ اب دور رسالت میں قرآن مجید مکمل تو ہو گیا تھا لیکن اکٹھا نہیں تھا، کچھ صورتیں ایک صحابی کے پاس، کچھ آیات کسی اور کے پاس، اور کچھ آیات کسی اور کے پاس، اکٹھا یکجا ایک کتابی صورت میں جمع نہیں تھا۔ اگرچہ پورا لکھا ہوا موجود تھا لیکن اکٹھا نہیں تھا، وہ الگ الگ صحابہ کرام کے پاس، سمجھ آ رہی نا، الگ الگ، کچھ آیات ایک کے پاس، کچھ دوسرے کے پاس، کچھ صورتیں ایک کے پاس اور کچھ دوسرے صحابی کے پاس تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پہلے خلیفہ کون ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دور میں یہ قرآن مجید کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اولین شخص جس نے قرآن مجید کو مختلف صحیفوں میں جمع کیا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں یہ جنگ یمامہ، ایک بئر معونہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ 4 ہجری، اور ایک جنگ یمامہ وہ ہے 12 ہجری۔ 12 ہجری کو ہوتی ہے جنگ یمامہ، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور اس میں 700 حفاظ صحابہ کرام ہیں۔ کتنے؟ 700۔ بئر معونہ 4 ہجری 70 تھے، ٹھیک ہے، اور جنگ یمامہ 12 ہجری کتنے ہو گئے؟
700. اور یہ کون سے صحابہ کرام تھے؟ جو حافظ قرآن تھے، حفاظ صحابہ کرام. اب ذرا اس نقشے کو غور سے دیکھیے. آپ کے سامنے اسکرین پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ. اس کو میں ریڈ کلر سے آپ کے سامنے مزید ہائی لائٹ کر. یہ ہے مدینہ منورہ. 12 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کو، تو اس کے وجہ سے مختلف علاقوں میں بغاوت ہو جاتی ہے. یہ مختلف علاقے ہیں. ایک علاقہ اس کا نام تھا یمامہ. کیا نام تھا؟ یمامہ. ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے ایک قافلہ بھیجتے ہیں یمامہ، اور یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی اور وہ جو باغی گروہ ہے جو اسلام سے پھر جاتا ہے، جو مرتد ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کا آپس میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ، جو کہ یمامہ کے جو مقام ہے وہاں پر لڑی گئی. تو اس جنگ میں جو کہ 12 ہجری میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس میں 1200 شہادتیں ہوئی، جس میں 700 کیا تھے؟ حفاظ صحابہ کرام. جب 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے نا، اب مسلمانوں کو فکر ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے ابو بکر صدیق کے پاس اور ان کو کہا اگر ایسے ہی حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے نا تو یہ ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ ہم ضائع کر بیٹھیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا تو کیا کریں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کو جو کہ مختلف لوگوں کے پاس ہے اس کو اکٹھا کر دیں. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ذہن میں رکھیے گا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نگران بنایا اور ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں سے قرآن کیا کریں؟ اکٹھا کریں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں سے، یعنی وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس ذمہ داری کو اٹھایا اور انہوں نے اعلان کیا. وہ اعلان کیا کیا؟ آپ ذرا اپنی اسکرین پہ دیکھیے. یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی کچھ بھی آیات لکھی ہوئی ہوں وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس لے آئے. اب لوگ آیات تو لا رہے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو آدمی بھی لے آیا اس کو لکھ لیا. ایسا نہیں تھا. اس کی تصدیق کا طریقہ کار تھا. وہ تصدیق کیسے ہو رہی تھی؟ یہ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، یہ آیت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو زبانی یاد ہو. یعنی جو لوگ آیات لا رہے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو زبانی یاد ہے. نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت زبانی یاد ہونی چاہیے. تیسری شرط، 2 قابل اعتبار 2 گواہ موجود ہوں جو کہ یہ گواہی دیں کہ یہ تحریر، یہ آیت یا آیات یا سورت یا صورتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی. 3 شرطیں ہو گئیں. اور چوتھی کیا ہے؟ یہ آیت کسی اور کے پاس بھی لکھی ہونی چاہیے. یہ 4 شرائط، زید بن ثابت کو زبانی یاد ہو نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانی یاد ہو نمبر 2، نمبر 3 گواہ موجود ہوں، 2 گواہ موجود ہوں جو یہ گواہی دیں کہ یہ آیت واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھی گئی ہے. اور چوتھی شرط، یہ آیت کسی اور کے پاس بھی لکھی ہونی چاہیے تھی. یہ 4 شرائط جب پوری ہوتی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ اس آیت کو لے لیتے اور قرآن مجید یوں جمع ہوتا رہا. اور یوں کیا ہوا؟ 30 ہر سورت کو الگ الگ کتاب کی صورت میں لکھا گیا، ہر سورت کو. ٹھیک ہے، تو صورتیں کتنی ہیں؟ 114. تو 114 جلدیں اس کی مکمل ہو گئی. اب زید بن ثابت نے ہر صورت الگ الگ پاروں میں لکھ لی تو کتنے ہوگی؟ 114 صحیفے الگ الگ ہو گئے. تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر، یعنی ایک ہی انداز سے اور ایک ہی سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں جلد کر لیا گیا. یعنی 114 صورتیں، ہر صورت کو پہلے الگ الگ جلد کیا گیا، پھر ان سب کو ملا کے ان کو اکٹھا ایک جلد میں کر دیا گیا. تو اب یہ 114 صورتیں جو کہ الگ الگ لکھی ہوئی تھی، جلد ہو چکی تھی، اب ان سب کو کیا کر لیا؟ اکٹھا کر لیا. اور اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا المصحف. یہ سوال آتا ہے بورڈ کے ایگزام میں کہ المصحف کسے کہتے ہیں اور اس میں صورتوں کو اور قرآن مجید کو کس طرح اکٹھا کیا گیا تھا. تو آپ نے یہی لکھنا ہے کہ ابو بکر صدیق کے دور میں زید بن ثابت نے جو قرآن مجید جمع کیا اس کا نام المصحف ہے، اور اس میں ہر صورت الگ الگ پارے میں لکھی ہوئی تھی، اور
تمام صورتوں کو یکجا ایک ہی سائز پر لکھوایا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا المصحف. یہ نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا, جو کہ تقریباً 2.5 سال ہے, ٹھیک ہے, 2.5 سال ہے. ان کے دور کے بعد جب ان کی وفات ہوتی ہے تو خلیفہ کون بنتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں بھی یہ جو ہے مصحف ہے وہ بیت المال میں, قومی خزانے میں جو حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ یہ المصحف جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو. کس کو؟ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, امہات المومنین میں سے ہیں, اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو جب ابو بکر صدیق سے آیا حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر سے آیا ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس, اور حضرت عمر کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب دور آیا کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر کیا ہوتا ہے؟ عجم میں پھیل جاتا ہے. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ ہر ایک کے بولنے کا ایکسنٹ الگ الگ تھا. جیسے اردو کے کئی سارے کیا ہیں؟ لہجے ہیں. انگلش کے لہجے کیا ہیں؟ کئی سارے ہیں. پنجابی زبان کے لہجے ہر علاقہ ہے, ہر شہر کا الگ الگ ہے. پشتو زبان جو ہے اس کا لہجہ ہر علاقے کا الگ الگ ہے. اسی طرح عربی زبان کا لہجہ بھی کیا تھا؟ الگ الگ. اب لیکن جب سب عرب کے لوگ ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ لہجہ الگ الگ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اسلام جو ہے وہ نکلتا ہے عرب سے, جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ عرب کا نقشہ نظر آ رہا ہے, یہ ہے مدینہ منورہ, اور یہ ہے فلسطین, اور یہ ہے شام کا علاقہ, یہ عراق ہے, یہ کویت ہے, یہ بحرین ہے, یہ ریاض ہے, یہ یو اے ای ہے, یہ دبئی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ عرب علاقے ہیں. کیا ہے یہ؟ عرب علاقے. یہ مصر ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سب عرب علاقے ہیں. جب تک اسلام عرب میں رہا تو لہجوں کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جیسے ہی اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر نکلا اور جو عرب کے لوگوں کے علاوہ جو عجم کے لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے, تو کیا ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو علاقہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, آذربائیجان کا علاقہ اور آرمینیا کا علاقہ, یہاں پر جب مسلمان پہنچتے ہیں, اب ایک مسلمان جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے لہجے میں کرتا ہے. اب دوسرے جو لہجے والا ہے وہ کہتا ہے تو آپ تو قرآن مجید غلط پڑھ رہے ہیں. اچھا, اگر میں غلط پڑھوں تو آپ پڑھیے کہ درست کیسا ہے. جب دوسرا مسلمان جو کہ عجم سے تعلق رکھتا ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. اب جو عجم کے علاقے میں یہ ایک گویا کہ ایک لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک فساد کی طرف بات ہونا جانا شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے لہجے میں کیا فرق جو تھا وہ قرآن مجید میں تبدیلی شمار کرنے لگے لوگ کہ تو قرآن مجید میں تبدیلی ہے, حالانکہ تبدیلی نہیں تھی, یہ صرف لہجوں کا کیا تھا؟ فرق تھا. لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر یہ لہجہ اور یہ مسئلہ بڑھتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے. تو کیا ہوا کہ یہاں سے مسلمان آئے مدینہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان سے عرض کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان تمام لہجوں کو ختم کر کے قرآن مجید کو ایک لہجے میں لکھیے, ایک لہجے میں لکھیے, باقی سب لہجے ختم کر دیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دور عثمانی میں کیا ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام کیا کیا کہ حضرت حفصہ سے وہ مصحف منگوایا. اور حضرت حفصہ کون تھی؟ یہ کس کی بیٹی کس کی تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ. ویری گڈ. انہوں نے سب سے پہلے عثمان غنی نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ وہ مصحف لے آئیں. اس کے بعد زید بن ثابت ہی کو دوبارہ نگران بنایا اور ایک لہجے میں قرآن لکھوایا گیا, اور باقی تمام لہجوں کو ختم کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی اس لہجے کے علاوہ کوئی اور لہجے میں نہیں پڑھے. اور وہ ایک لہجہ کون سا تھا؟ وہ قریش کا لہجہ تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا. اور اس کے 7 نسخے بنوائے عثمان غنی نے اور مختلف شہروں میں بھیجے گئے تاکہ پوری اسلامی ریاست میں جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں وہ اگر کنسلٹ کرنا چاہیں, دیکھنا چاہیں تو اپنے قریب ترین شہر میں جا کر دیکھ لیں. اب وہ 7 نسخے کہاں کہاں گئے آپ نقشے پہ دیکھیے. سب سے پہلے ایک نسخہ بھجوایا گیا مکہ مکرمہ, دوسرا مدینہ منورہ میں ہی رکھا گیا, تیسرا نسخہ بحرین میں, یمن میں, چوتھا بحرین میں, پانچواں بصرہ یعنی عراق میں, چھٹا کوفہ یہ بھی عراق کا علاقہ ہے, اور 7واں شام میں. اب دیکھیں جہاں جہاں اسلامی ریاست تھی
ہر کونے میں تقریباً ایک ایک نسخہ کیا تھا؟ موجود تھا، تاکہ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو لوگ وہاں پر جائیں اور اس سے دیکھ کر اپنی تصحیح کر لیں۔ اب دیکھیں نبدأ جولتنا السريعة قرآن من مجید جو بريطانيا. ہے 2015 میں ایک نسخہ برمنگم یونیورسٹی میں ایک ملا، اور جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا ریڈیو کاربن ٹیسٹ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ 1370 سال پرانا نسخہ ہے۔ کتنا؟ 1370 سال پرانا، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ دور صحابہ کا قرآن مجید ہے، دور صحابہ کا، جو صحابہ کرام نے جو کیا ہے، اور اس پر انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ حيث عثر باحثون في جامعة برمنغهام على صفحات من القرآن الكريم يعتقد أن عمرها نحو 1370 عاما، وهو ما يجعلها من أقدم النسخ في العالم، وقد بقيت الأوراق في مكتبة الجامعة مدة قرن لم يلتفت إليها أحد حتى وقت قريب. اب دیکھیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1370 سال قدیم ترین نسخہ جو روئے زمین پر موجود ہے، یہ ہے وہ نسخہ، اور اس پر جو ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، وہ کس نے کی ہے؟ غیر مسلم نے کی ہے، برمنگم یونیورسٹی یو کے والوں نے کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں اور آج کے جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دیکھیں دور رسالت میں یہ محنت شروع ہوئی، اور اس کے بعد دور صحابہ میں چلی، دور صدیقی میں، اور اس کے بعد دور عثمانی میں۔ دور رسالت میں حفظ بھی ہوا اور کتابت بھی، دور صدیقی میں اور قرآن مجید جمع ہو چکا تھا لیکن اکٹھا نہیں تھا۔ دور صدیقی میں کیا ہوا کہ سارے قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا، ہر سورت کو الگ الگ حصے میں جلد کیا گیا، پھر ان سب کو ملایا گیا، اس کا نام رکھا گیا المصحف، اور وہ بیت المال میں جمع کیا گیا۔ اور وہ اس کے بعد جب خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تھا، ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ان کی بیٹی کے پاس آیا، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی لہجوں کو ختم کر کے ایک لہجے میں یہ قرآن مجید لکھا۔ اور اس طرح جو قرآن مجید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، الحمدللہ ان لوگوں کی دور رسالت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محنت کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس کا ایک ایک حرف کیا ہے، ہم تک محفوظ پہنچا ہے۔ اور آج آپ کا اور میرا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت اسی طرح کریں، اس کو ایسے نہ چھوڑیں۔ اس کا کیا ہے طریقہ؟ ہم خود حفظ کریں، زبانی یاد کریں اس کو، اور اس کی حفاظت کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ حفاظت قرآن مجید کے ان ادوار جو میں نے آپ کو 3 ادوار بتائے ہیں، دو کی جوڑیوں میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ جو ٹیچر یہاں پر موجود ہیں، وہ ابھی ہماری کلاس ختم ہو چکی ہے، وہ ٹیچر ابھی آ جائیں اور اپنی کلاس کو یا تو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیں یا 2 کی جوڑیوں میں تقسیم کر کے یہ ایکٹیویٹی کروا لیں، اور اس کے بعد ان کے گھر کا کام آپ ان کو دے دیں، اور اس کی ورک شیٹ بھی آپ کو بھیج چکے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے ادوار اور اہم واقعات کی ٹائم لائن آپ نے بنانی ہے۔ اگر ورک شیٹ آپ دکھا دیں، اور وہ ورک شیٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ ورک شیٹ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، اس کا پرنٹ لینا ہے آپ نے، اپنے اساتذہ سے وہ ورک شیٹ لے لیں، وہ گروپ میں شیئر ہو چکی ہے۔ جو بھی آپ کے اسکول کے بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو آئی ٹی والے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے پاس گروپ میں وہ شیئر ہو چکی ہے، وہ ورک شیٹ ان سے لازمی لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو آپ کو میں نے مختلف واقعات بتائے ہیں، ان کو آپ نے ایک ٹائم لائن کی صورت میں لکھنا ہے۔ یہ سب واقعات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو آپ نے یہاں پر ٹائم لائن کی صورت میں، جو پہلا واقعہ ہے آپ یہاں پر لکھیں گے، جو دوسرا ہے اس کو یہاں لکھیں گے، جو تیسرا یہاں پر، اور اس طرح آپ اس کو ٹائم لائن کی صورت میں واقعات کو آپ لکھیں گے اور اپنے ٹیچرز کو آپ جمع کروائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔